ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں ایک دوسری ویڈیو لے کر آپ کے سامنے، وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ دیکھیں یہ اے آئی جو ہے یہ آج کل کروڑوں لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے مختلف قسم کی دینی اعتبار سے بھی معلومات میں جو ہے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور دنیا کے دین کے اعتبار سے بھی کئی شعبوں میں اس سے جو ہے مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے دینی اعتبار سے جو معلومات اخذ کی جا رہی ہے اس میں ہم کس چیز کا ہمیں خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کسی اے آئی سے کسی آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں، کسی حدیث کی شرح پوچھتے ہیں، تو کسی دین کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ جب وہ معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے تو آیا اس پر اعتماد کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یہ ذرا سوال سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات سمجھیے گا کہ اے آئی کام کس طریقے سے کرتا ہے۔ اے آئی کے پاس یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بے تحاشا معلومات ہے جس کو جمع کر کے یہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اس کو سمرائز کر کے ہمارے سامنے کیا کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو تفسیر اس نے بیان کی، وہ جو شرح حدیث کی جو شرح اس نے جو بیان کی ہے، وہ جو دین کا جو مسئلہ ہمیں بتایا ہے وہ دین کے مطابق بھی ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ اے آئی جو ہے یہ دنیا میں موجود لاکھوں کروڑوں کتابوں سے ڈیٹا جمع کر کے خلاصہ اس کا بیان کرتا ہے، اس کو سمرائز کر کے پھر ہمارے سامنے وہ پیش کرتا ہے۔ اب نمبر ایک، ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس نے تفسیر بیان کی ہے وہ قادیانیوں کی کتابوں سے تفسیر بیان کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو غیر مسلموں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، تفسیریں جو ہیں، وہ اس سے کتابوں سے جو ہے ان تفاسیر سے جو ہے ہمارے سامنے وہ تفسیر بیان کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ جو سابقہ گمراہ فرقے جو ہیں، جن میں معتزلہ ہو گیا، جہمیہ ہو گیا، قدریہ ہو گیا وغیرہ، ان سے تفاسیر لے کر جو ہمارے سامنے اس کا خلاصہ بنا کر پیش کر دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تفسیر جو ہے وہ ہمارے عقائد سے، ہمارے عقیدوں سے ہٹ کر ہو، اور وہ گمراہ کن عقائد کے اوپر تفسیر مبنی ہو۔ لہٰذا ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ کسی اسلام دشمن اسکالر کی لکھی ہوئی تفسیر کو جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دے۔ تو یہ ساری چیزوں کی پاسبلٹیز موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اسی طریقے سے اگر مثلا آپ کسی مسئلے کو آپ لے لیں، دینی مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یا نکاح وغیرہ، کوئی بھی طلاق وغیرہ کا کوئی مسئلہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقہی کتابیں کیا ہیں۔ وہ تو بہت ساری ہیں، وہ مالکی کتابیں، مالکیوں کی بھی ہیں کتابیں، شوافی کی بھی کتابیں موجود ہیں، امام احمد بن حنبل کی جو پیروکار ہیں حنبلی مسلک کے، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، احناف کی بھی موجود ہیں۔ تو یہ بہت ساری کتابیں اس میں موجود ہیں۔ اگر لیٹ سپوز آپ اس میں سے اسپیسیفک کر بھی لیتے ہیں، مثلا آپ کہیں کہ مجھے حنفی مسلک کے اعتبار سے مسئلے کی رہنمائی کریں، تو حنفی مسلک کے اعتبار سے بھی ایک مسئلے کی بہت ساری آراء موجود ہیں۔ ایک امام جو ہے فقہ حنفی کا، وہ ایک مسئلے کے بارے میں اس کی ایک رائے یہ ہے کہ وہ جائز سمجھتا ہے، اور دوسرے جو امام ہے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ ہمیں جو چیٹ جی پی ٹی ہمیں مسئلہ بتا رہا ہو وہ اس اعتبار سے بتا رہا ہو جو مفتہ بھی قول نہ ہو، حالانکہ مفتہ بھی قول جو اس سے ہٹ کرو، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر غلطی کا شکار ہو جائیں گے اور ہماری غلط رہنمائی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں سے آگے ذرا سمجھیے گا، جب یہ بات آپ نے سب نے جان لی تو اب یہ بات جاننے کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ اے آئی کا جب استعمال کر رہے ہیں تو یہ بہت پاسبل ہے کہ آپ بیسیوں مسائل کے اندر گمراہی کا شکار ہو جائیں، جس میں آپ کو گمراہی کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور یہ بھی بہت پاسبل ہے کہ آپ ایک حلال چیز کو حرام کر بیٹھیں، اور یہ بھی بہت پاسبل ہے۔ اسی طرح آپ کیا کریں گے جب آپ بغیر علم کے، آپ کو تو کیونکہ آپ اس کو ویریفائی تو کر نہیں سکتے، آپ عالم تو ہے نہیں، تو لہٰذا جب آپ ویریفائی نہیں کریں گے تو بغیر علم کے آپ وہ مسئلہ کسی اور کو بتا دیں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے بغیر علم کے کوئی بات مسئلہ بیان کر دیا تو یہ اس نے گناہ کیا، اور اس عامل کا گناہ بھی اس کے ذمہ آئے گا۔ ایک تو اس نے بغیر علم کے مسئلہ بتا دیا، دیکھیں بات صحیح اور غلط ہونے کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نے بغیر علم کے مسئلہ بتایا، تو یہ تو اس کو گناہ ملے گا ہی، ساتھ میں وہ جو بندہ عمل کرے گا اس کی بتائی بات پہ اس کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بات میں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا، میں آپ کو امام محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بیان فرماتا ہوں، ان کا ایک قول فرماتے ہیں ان ھذا العلم، کہ یہ جو علم ہے، ھذا العلم دین، یہ دین ہے، لہٰذا فانظروا عمن تاخذون دینکم، لہٰذا ذرا چیک تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ آپ دین حاصل کس سے کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں دنیا کے معاملے میں ہم کتنی چھان پٹک کرتے ہیں، کتنی تگو دو کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے، اس کو اچھے سے اچھی دنیاوی تعلیم حاصل کرائی جائے، اور اسی طریقے سے تو لہٰذا دین کو بھی ہمیں اسی نہج کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم دین کس سے حاصل کر رہے ہیں، وہ معتبر ذرائع ہیں یا نہیں ہے، وہ جو عالم ہے وہ معتبر عالم ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات آتی ہے کہ کسی ماہر عالم، اگر مثال کے طور پر کوئی ماہر ہے اپنی فیلڈ کا، وہ اگر اے آئی ٹول یوز کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ گنجائش دے دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے اس سے معلوم چل جائے گا کہ یہ جو رہنمائی کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ مثلا ہمارے ایک عالم دوست ہیں، وہ فرما رہے تھے میں نے ایک موضوع کے متعلق چیٹ جی پی ٹی سے کچھ آیات پوچھی، میں نے کہا اس موضوع کے حوالے سے مجھے آیات پیش کر دیں، تو اس نے کیا کیا، حدیث کو بھی آیت بنا کر پیش کر دیا۔ تو اب دیکھیں وہ عالم تھے اور حافظ بھی تھے، تو ان کو پتہ چل گیا یہ تو آیت نہیں، یہ تو حدیث ہے، تو لہٰذا انہوں نے فوراً پکڑ لیا کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کے ماہر تھے۔
इसी तरीके से आप देखेंगे चैट जीपीटी की जो वीडियोस बताई जाती हैं कि इतनी मालूमात फराहम करता है, इतना फायदा इसका यूज करने में, वहां पर यह भी बताया जाता है कि आप इससे अपनी बीमारी का इलाज मत पूछें, इसलिए कि हो सकता है कि ये क्या है, आपको वो इलाज बता दे जो आपकी हलाकत का सबब बन जाए। तो इसी तरीके से दीनी मसले के एतबार से भी आप इससे एहतियात करें और इससे बचें। हो सकता है कि आपकी रहनुमाई वो करें जो आपके लिए जो है गलत साबित हो जाए, आप एक चीज को हलाल को आप हराम कर बैठे, लिहाजा इसको आप माहिर के ऊपर छोड़ दें। ठीक हो गया। आखिरी बात मैं आपके सामने हदीस रखता हूं, वो यही है कि किसी ने बगैर इल्म के मसला बयान किया तो वो जो मसला बयान किया, एक तो ये गुनाह मिलेगा, दूसरा वो जो अमल करेगा उसका गुनाह भी इसके जिम्मे होगा। और आखिरी हदीस ये है कि जिस शख्स ने बगैर इल्म के फतवा दिया तो उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत है। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम बातों को समझें और समझकर उस पर अमल करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।